السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ لیکچر نمبر 5 شروع کریں گے اور آج ہم بات کریں گے 1857 سے لے کر 1918 کے درمیان جو میجر پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئیں، سیاسی طور پر کس کس طریقے سے تبدیلیاں آئیں اور اس دوران کون سی اہم سیاسی پیش رفت ہوئیں، اس کے اوپر ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ جیسے پچھلے کچھ لیکچرز میں اس ٹاپک کے اوپر بات کر چکی ہوں کہ 1857 میں ہندوستان میں مسلم حکمرانی کا زوال آیا، جو مغلوں کا دور تھا، جو مسلمانوں کا ایک دور تھا، اس کا زوال آیا۔ مسلمانوں اور ہندوؤں نے جو جنگ آزادی لڑی تھی، دی وار آف انڈیپینڈنس لڑی تھی، اس میں حصہ لیا، لیکن انگریزوں نے بغاوت کا ذمہ دار صرف اور صرف مسلمانوں کو ٹھہرایا۔ مسلمانوں پر بے رحمی سے ظلم کیا گیا اور انہیں وقت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ جنگ کے بعد کا جو دور تھا وہ مسلمانوں کے لیے بہت تباہ کن ثابت ہوا، لیکن کچھ شخصیات قومی منظر نامے پر ابھری اور اس نازک صورتحال میں اپنے لوگوں کی رہنمائی کی، مسلمانوں کی رہنمائی کی، انہیں سپورٹ کیا اور اس میں بہترین کردار ادا کیا۔ جسٹس امیر علی سید کی سینٹرل محمڈن ایسوسی ایشن اور علی گڑھ تحریک اس سلسلے میں بہت زیادہ نمایاں ہے۔ جسٹس امیر علی تھے کون؟ جسٹس امیر علی سید ایک بہت مشہور اور ممتاز شخصیت تھے جو جنگ کے بعد کے دور میں ہندوستان میں جو مسلم کمیونٹی تھی اس کی رہنمائی کے لیے سامنے آئے تھے۔ جس طرح دی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد سر سید احمد خان مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے، اسی طریقے سے جسٹس امیر علی سید بھی مسلمانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے سینٹرل محمڈن ایسوسی ایشن کے قیام میں بہت اہم کردار ادا کیا اور اس کا مقصد مسلمانوں کو جو مسائل تھے ان کو حل کرنا تھا اور ان کے لیے جو انصاف ہے اس کی وکالت کرنا تھا۔ جو جسٹس سید کی کوششیں ہیں وہ ہندوستانی معاشرے میں مسلمانوں کی خود شناسائی اور سیاسی پوزیشن کو بحال کرنے پر مرکوز تھیں۔ ان کی محنت اور ان کی شراکتیں مسلم کمیونٹی کو وقت کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے اور ان کے حقوق اور بہبود کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے بااختیار بنانے میں اہم تھیں۔ تو یعنی آپ سادہ الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہو کہ جسٹس امیر علی کا ہماری تاریخ میں ایک بہت اہم کردار ہے۔ ہندوستانی معاشرے میں اپنی شناخت اور سیاسی پوزیشن کے لیے ان کی کوششوں نے مسلمانوں کو مستقبل میں کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے کے قابل بنایا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ اہم مسئلے مسائل ہم پچھلے لیکچرز میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے جو واقعات ہیں ان میں پہلا واقعہ وہی ہے 1857 کی دی وار آف انڈیپینڈنس، جو بغاوت ملک کے اندر ہوئی اور اس کے بعد جو مسلمانوں کا زوال آیا۔ اس کے بعد سر سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں نے جو کوششیں کی وہ قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنے کا ایک پورا دور تھا، وہ ایک بہت ہی امپورٹنس کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ جو تعلیمی تحریک یا جدید علم اور انگریزی کے حصول کی کوششیں رہیں سر سید احمد خان کی، وہ بھی ایک بہت اہم تاریخی واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ ہندی اردو کنٹروورسی جو شروع ہوئی، یہ ایک مسئلہ تھا جس نے مسلمانوں کے دل میں ہندو برادری کی نفرت اور دشمنی کو بڑھا دیا تھا۔ اس کے علاوہ کانگریس کی تشکیل، جو انڈین نیشنل کانگریس ہے، اس کا وجود میں آنا مسلمانوں کو ہندو مت میں شامل کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ مسلمان اس کی مخالفت کرتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مزید کوئی بھی نقصان اٹھائیں جو وہ آج سے پہلے اٹھا چکے تھے۔ اس دی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد وہ کسی بھی قسم کا نقصان اب افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ہندوؤں کی تحریکوں نے زیادہ تر مسلمانوں کو نشانہ بنایا، جس نے دونوں ممالک کے درمیان جو دراڑ تھی اس کو مزید بڑھا دیا۔ اس کے علاوہ 20ویں صدی کے بعد کچھ ایسے اہم واقعات ہوئے جن میں 5 اہم ترین واقعات اگر میں ڈسکس کروں تو پہلا تو 1905 میں جو بنگال کی تقسیم ہوئی، 1906 میں جو شملہ ڈیپوٹیشن ہوئی اور 1906 کی مسلم لیگ کی جو تشکیل ہوئی، مسلم لیگ وجود میں آئی۔ پھر 1913 میں مسلم لیگ کے جو آبجیکٹیوز تھے، جو مقاصد تھے، اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں، اور 1916 کا لکھنؤ معاہدہ جو ہے۔ یہ 5 واقعات 20ویں صدی کے بعد جو ہوئے بہت اہم ترین واقعات ہیں۔ اگر ہم لوگ 1905 میں جو بنگال کی تقسیم ہوئی تھی اس کے اوپر اگر ڈسکشن کریں تو بنگال کا جو رقبہ ہے، جو ایریا ہے، وہ 80 ملین آبادی کے ساتھ 1,98,000 مربع میل پر محیط ہے۔ ڈاکٹر عبدالحمید اپنی ایک کتاب ہندوستان میں مسلم علیحدگی پسندی میں لکھتے ہیں کہ تقسیم ضروری تھی، چاہے کرزن نے اس کی شروعات نہ کی ہوتی۔ اب کرزن کون تھا؟ کرزن 1899 سے 1905 تک ہندوستان کا وائسرائے تھا۔ وہ ایک بااثر برٹش پولیٹیشین تھا اور منتظم تھا۔
کرزن اپنی پالیسیوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا. اس کی جو پالیسیز تھیں، اس کی پالیسیز کا مقصد ہندوستان پر، انڈیا پر جو برٹش کنٹرول ہے اس کو قائم رکھنا تھا اور مضبوط کرنا تھا. وہ کسی بھی صورت برٹش حکومت کو کمزور پڑتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا. اگرچہ اس نے بنگال کی تقسیم جو تھی، جو بنگال کی پارٹیشن تھی، اس کا آغاز نہیں کیا تھا، لیکن اس کے دور میں اس کے اقدامات اور اس کی پالیسیز نے اس تناؤ کو، اس بحث کو بڑھا دیا تھا، جس کی وجہ سے بالآخر 1905 میں بنگال کی تقسیم ہو گئی. کرزن کی انتظامی اصلاحات اور جو برطانوی مفادات پر توجہ تھی، اس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم مزید گہری کر دی، جس کی وجہ سے آخر میں بنگال کی تقسیم ہوئی. بنگال کی تقسیم تو ہو گئی، بنگال کو ایک علیحدہ پروونس بنا دیا گیا، مگر ایک لیفٹیننٹ گورنر کو مشرقی علاقوں کی دیکھ بھال میں مشکلات کا سامنا تھا. اب اس کی دیکھ بھال بھی کرنی تھی، اس کی ایک ذمہ داری تھی. تو جو لیفٹیننٹ گورنر تھا، جو اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا اس مشرقی علاقے کی، وہ دیکھ بھال اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گئی تھی. بنیادی طور پر مسلمانوں کو انگریزوں کی یہ بوسیدہ انتظامیہ کی وجہ سے بہت نقصان اٹھانا پڑا. ان کی ایڈمنسٹریشن بالکل بھی اچھی نہیں تھی. 1905 سے پہلے بنگال کی تقسیم کی کئی تجاویز سامنے آئیں، لیکن لارڈ کرزن نے اس انتظامی اسکیم کو عملی شکل نہیں دی تھی. مشرقی بنگال اتفاق سے ایک مسلم اکثریتی صوبہ بن گیا، یعنی کہ جو ایسٹ بنگال ہے وہ مسلم اکثریتی صوبہ بن چکا تھا. وہاں پر میجورٹی جو لوگ رہتے تھے وہ مسلمان تھے، جس کی 3 کروڑ 10 لاکھ میں سے 1 کروڑ 3 لاکھ آبادی مسلمانوں کی تھی. جو مغربی بنگال تھا یعنی ویسٹ بنگال، وہ ایک ہندو اکثریتی صوبہ بن گیا تھا، یعنی انڈین میجورٹی علاقہ یا پروونس بن چکا تھا. مسلمان تقسیم پر بہت خوش تھے، کیونکہ اس تقسیم نے انہیں اپنی زندگی کے حالات کو بہتر بنانے کا ایک موقع دیا تھا. جو مسلم کمیونٹی تھی اس نے اس تقسیم کی بھرپور حمایت کی، لیکن ہندوؤں نے اسے مادر وطن کی تقسیم کہہ کر غصے سے جواب دیا. کانگریس نے یعنی انڈین نیشنل کانگریس نے اینٹی پارٹیشن موومنٹ یعنی کہ تقسیم مخالف تحریک میں شمولیت اختیار کی، اور انہوں نے بڑے پیمانے پر، بڑے لیول پر احتجاج، تشدد اور غیر ملکی سامان کا بائیکاٹ شروع کر دیا، یعنی وہ انٹرنیشنل پروڈکٹس کو بائیکاٹ کر دیتے تھے. ہندوؤں کے اس احتجاج کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی مشرقی حصوں پر یعنی ایسٹرن پارٹس جو تھے، جو ایسٹرن ایریاز تھے، ان کے اوپر ان کی گرفت ڈھیلی ہو گئی تھی. اس کے بعد 12 دسمبر 1911 کو بنگال کی اس تقسیم کو منسوخ کر دیا گیا، اور اس کی وجہ تھی برطانوی حکومت یعنی کہ جو برٹش حکومت تھی، اس نے کنگ جارج 5 کے دورے کے دوران کسی قسم کے خلل کو روکنے کے لیے بنگال کی اس تقسیم کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اس فیصلے سے ہوا یہ کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ مایوسی ہوئی، کیونکہ وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ حکومت نے یعنی برٹش حکومت نے ہندوؤں کے پرتشدد مظاہروں کو تسلیم کر لیا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، مسلم کمیونٹی نے حکومت کے اس رد عمل کو ہندو مطالبات کے حق میں اور ان کے اپنے تحفظات و شکایات کو نظر انداز کرنے کے طور پہ سمجھا تھا. اس سے مسلمانوں میں برطانوی انتظامیہ، برٹش حکومت اور برٹش ایڈمنسٹریشن کے لیے مایوسی کا احساس مزید گہرا ہو گیا. اس کے بعد 1906 میں شملہ ڈیپوٹیشن ہوئی. در حقیقت شملہ ڈیپوٹیشن ایک طرح کی ایک سوچ کا نام تھا جو اس زمانے میں مسلمانوں میں پروان چڑھ رہی تھی، یعنی ان کے کچھ مفادات تھے مسلمانوں کے، اور انہیں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑا ہونا پڑا، اور جب تک وہ ایسا نہیں کرتے وہ مقصد حاصل نہیں ہو پاتا. تو شملہ ڈیپوٹیشن کا مقصد ہی یہی تھا. 1906 کی شملہ ڈیپوٹیشن مسلمانوں کی طرف سے برٹش حکومت کے سامنے اپنے مطالبات اور اپنی ڈیمانڈز پیش کرنا تھی، اور ان کی منظوری کے لیے پہلی منظم کوشش تھی. شملہ وفد میں یعنی یہ جو شملہ کانفرنس تھی، اس میں کچھ لوگ تھے ایک گروپ کی صورت میں. اس میں ہندوستان بھر سے 35 مسلمان شامل تھے. یہ ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام صوبوں کے مسلمانوں کے رہنماؤں کی ایک کہکشاں تھے، اور اس میں تمام پس منظر کے مسلمان تھے. 1906 میں اس وفد نے یعنی اس گروپ نے جو شملہ ڈیپوٹیشن کے اندر لوگ ایز اے گروپ کام کر رہے تھے، اس وفد نے وائس رائے سے ملاقات کی. اس گروپ کی قیادت سر آغا خان کر رہے تھے، اور نواب محسن الملک نے سیکرٹری کے طور پر کام کیا. اور اس گروپ نے شملہ میں وائس رائے سے ملاقات کی، اور شملہ میں ملاقات کرنے کی وجہ سے اسے شملہ ڈیپوٹیشن کہا جاتا ہے. جب اس گروپ نے، اس وفد نے، مسلمانوں کی اس گروپ نے، جسے ہم شملہ ڈیپوٹیشن کا نام دے رہے ہیں،
جب اس نے میمورنڈم پیش کیا وہ ایک قسم کے مطالبات تھے، کچھ ڈیمانڈز تھی جو اس وقت مسلمانوں کے ذہنوں میں سب سے زیادہ تھیں۔ اس گروپ نے اس بات پر زور دیا کہ مسلمانوں کو محض عددی لحاظ سے یعنی نمبرز کے لحاظ سے نہ دیکھا جائے، بلکہ انہیں ان کی تاریخی اہمیت کے حساب سے دیکھا جائے، انہیں ان کی تاریخی اہمیت دی جائے، اور مسلمانوں نے جو برطانوی ہند میں جس طرح کی شراکت کی ہے اس کو مد نظر رکھا جائے، اور اس اہمیت کے مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اپنے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ شملہ ڈیپوٹیشن کے اس چھوٹے سے گروپ نے اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان کے عجیب و غریب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جمہوری اصول کو متعارف کرایا جائے، یعنی ایک ڈیموکریٹک کنٹری ڈیولپ کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، اور یہ حقیقت کہ مسلمان اپنے آپ کو ایک الگ ہستی سمجھتے ہیں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری تھا، کیونکہ ہندوستان ایک یکساں سیاسی شناخت نہیں تھا، اور جب آپ کسی ملک میں کسی قسم کا نظام متعارف کراتے ہیں تو پھر ان حقائق کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے۔ اس عرضی کے پیش نظر انہوں نے چند مطالبات پیش کیے۔ جو شملہ ڈیپوٹیشن میں مسلمان تھے انہوں نے کچھ ڈیمانڈز رکھیں۔ اب جو ڈیمانڈز انہوں نے رکھیں اس میں سے کچھ ڈیمانڈز میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ پہلی تو یہی کہ ان کی اہمیت کی وجہ سے ان کی آبادی سے زیادہ نمائندگی، یعنی انہیں ایز اے نمبر کاؤنٹ نہ کیا جائے کہ مسلمان اتنے ہیں اور ہندو اتنے ہیں، نمبرز کی بیس پہ انہیں کاؤنٹ نہ کیا جائے، بلکہ ان کی تاریخی ایک حیثیت ہے اور اسی حیثیت کی بیس پر انہیں اہمیت دی جائے۔ اس کے علاوہ الگ ووٹر ہو، ان کا سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم ہو، سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کی جو نشستیں ہیں اس کو یقینی بنایا جائے، میونسپل میں، ڈسٹرکٹ بورڈز میں، یونیورسٹی سینٹس میں، یعنی بہت بڑی بڑی سیٹس کہہ لیں یا اتھارٹیز کہہ لیں، اس میں خصوصی حصہ مسلمانوں کو دیا جائے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو نمائندگی کی اجازت دی جائے کہ وہ وائسرائے ایگزیکٹو کونسل میں نمائندگی کریں۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، جب یہ ڈیمانڈز مسلمانوں نے وائسرائے کے سامنے رکھیں تو اس نے ان مطالبات کی حمایت کی، اس نے مسلمانوں کو اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کی ترغیب دی، لیکن اس کے لیے ایک منظم پلیٹ فارم کا ہونا بہت ضروری تھا، اور وہ منظم پلیٹ فارم وجود میں آیا 30 دسمبر 1906 کو مسلم لیگ کی صورت میں۔ شملہ ڈیپوٹیشن بہت کامیاب ہوئی، اور شملہ ڈیپوٹیشن کی کامیابی کے بعد مسلمانوں کو باقاعدہ منظم کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ جو مسلم قائدین تھے، مسلم لیڈرز تھے، ایک مستقل سیاسی فارم بنانے کی کوشش میں لگ گئے۔ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے لیے مسلم رہنماؤں نے، مسلم لیڈرز نے ملاقاتیں شروع کر دیں۔ اجلاس کی صدارت وقار الملک نے کی۔ نواب سلیم اللہ نے مسلم لیگ کی تجویز پیش کی، اور حکیم اجمل خان نے اور مولانا ظفر علی خان نے اس تجویز کی تائید کی۔ اس کے بعد دسمبر 1907 میں کراچی میں ایک اجلاس منعقد ہوا جہاں پر اس کے آئین کی منظوری دے دی گئی، اور آخر کار 1908 مارچ میں علی گڑھ میں آغا خان باضابطہ طور پر آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ اس کے بعد اس کی ایک اور برانچ لندن میں کھولی گئی۔ مئی 1908 کو جسٹس امیر علی سید نے لندن میں مسلم لیگ کی ایک شاخ قائم کی اور مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کی غلط فہمیوں اور سازشوں کا مؤثر جواب دیا۔ اس مسلم لیگ کا مقصد کیا تھا؟ اس کے کچھ گولز تھے، اور وہ گولز کیا تھے؟ پہلا یہ کہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور مفادات کا تحفظ اور فروغ، اس کے علاوہ بغیر کسی تعصب کے مختلف کمیونٹیز کے ساتھ کوآپریٹ کرنا۔ تیسرا، مسلمانوں میں حکومت کے ساتھ وفاداری کے احساس کو پیدا کرنا۔ یہ تو تھے وہ مقاصد مسلم لیگ کے جو 1913 سے پہلے تک کے تھے، مگر 1913 میں مسلم لیگ کے گولز میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں، اور وہ تبدیلیاں کیا تھیں؟ 20ویں صدی کی پہلی دہائی کے دوران اہم پیش رفت ہوئی، جیسے بنگال کی تقسیم کی منسوخی وغیرہ، اور مسلم ممالک یعنی مسلم کنٹریز پر مغربی جارحیت یعنی ویسٹرن ایگریشن، بلکان کی جنگیں، لیبیا اٹلی کی جنگ، اور 1913 میں کانپور میں مسجد کا انہدام وغیرہ۔ ان تمام واقعات نے مسلمانوں کے ایمان کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں مسلم لیگ کی پالیسی میں بڑی تبدیلیاں کی گئیں۔ 1913 میں لیگ نے اپنے مقاصد کو تبدیل کیا، جن میں سے دو اہم تبدیلیاں تھیں۔ ہندوستان میں عجیب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے برطانوی ولی عہد کے تحت خود حکومت کرنا، جسے سیلف گورنمنٹ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری پارٹیز یا دوسری کمیونٹیز جن کے گولز یا جن کے آبجیکٹیوز آپ کے گولز سے ملتے ہوں، ان کے ساتھ تعاون کرنا،
یہ تھیں وہ کچھ تبدیلیاں جو 1913 میں مسلم لیگ میں کی گئیں۔ اس کے بعد 1916 میں ہوا لکھنؤ پیکٹ، جس کے بارے میں ہم پچھلے کچھ لیکچرز میں تھوڑا بہت ڈسکس کر چکے ہیں۔ لکھنؤ معاہدہ جو لکھنؤ پیکٹ تھا، اس نے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کیا، جس کا تصور محمد علی جناح نے کیا تھا۔ 1915 دسمبر میں مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کی بمبئی میں الگ الگ ملاقات ہوئی۔ دونوں جماعتوں نے دیگر سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے آئینی تبدیلیوں کی اسکیم بنانے کے لیے کمیٹیاں قائم کیں، اور میں نے پچھلے لیکچرز میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ دونوں پارٹیز اکٹھی ہوئی تھیں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اگر ہم لوگ بات کریں قائد اعظم کے رول کی، تو قائد اعظم کا بہت اہم کردار رہا مسلمانوں کو انسپائر کرنے میں۔ جناح نے مسلمانوں کے حقوق کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں قوموں کو متحد کرنے کے لیے بہت کچھ کیا۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جناح ہی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اس دراڑ کا سبب تھے، مگر ایسا نہیں تھا۔ جناح سب سے زیادہ ان دونوں قوموں کو متحد کرنے پر زور دیا کرتے تھے۔ 1916 میں لکھنؤ میں دونوں جماعتوں کی میٹنگ ہوئی، یعنی انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ دونوں جماعتوں نے میٹنگ کی۔ آئینی تجاویز کی منظوری دی گئی۔ پہلا تھا امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں مسلمانوں کو 1/3 سیٹس ملنا، یعنی 1/3 سیٹس ملنا۔ دوسرا سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم ہونا، الگ انتخابی حلقہ ہونا۔ اس کے علاوہ ایگزیکٹو کونسل کے آدھے ممبران امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے ذریعے منتخب کیے جائیں گے، یہ بھی ایک ڈیمانڈ تھی۔ اس کے علاوہ ہندوستانیوں کے لیے فوج کی کمیشنڈ رینک۔ اس کے علاوہ صوبائی قانون ساز کونسلوں کی توسیع۔ اس کے علاوہ گورنرز ایگزیکٹو کونسل میں آدھے سے زیادہ ممبرز جو سلیکٹ ہوں گے وہ کس بیس پر سلیکٹ ہوں گے؟ پروونشل لیجسلیٹو کونسل کی بیس پر۔ یہ بھی ان کی ایک ڈیمانڈ تھی۔ اور آخری ڈیمانڈ تھی صوبوں میں جو اقلیت میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ان کے حقوق دیے جائیں گے۔ اب اگر ہم لوگ مسلمانوں کے نظریے سے دیکھیں کہ اس کا کیا فائدہ ہوا، تو پہلا فائدہ تو یہ کہ اس ڈیمانڈ کے بعد یہ لکھنؤ پیکٹ جو ہوا اور قائد اعظم نے اپنا رول پلے کیا، دونوں پارٹیز مل کر بیٹھیں، تو مسلم نقطہ نظر سے جو فائدے مسلمانوں کو ہوئے اس میں پہلا تھا کہ مسلمانوں کو الگ انتخابی حلقہ مل رہا تھا، سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم مل رہا تھا۔ سینٹرل لیجسلیچر میں مسلمانوں کو 1/3 سیٹس مل رہی تھیں، اور اگر کسی غیر سرکاری بل، یعنی اگر کسی کمیونٹی کے 3/4 ممبرز یعنی 3/4 اراکین کی طرف سے مخالفت کی جائے تو اسے منظور نہیں کیا جائے گا، اتنا رائٹ دیا جائے گا کمیونٹی کو۔ اس کے بعد 20 اگست 1917 میں برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ کی گئی، اور اس اناؤنسمنٹ میں مونٹیگو اسٹیٹ کا جو سیکرٹری تھا اس نے وعدہ کیا کہ حکومت کی یعنی گورنمنٹ کی جتنی بھی امپورٹنٹ برانچز ہیں، شاخیں ہیں، اس میں ہندوستان کو یا انڈیا میں رہنے والے لوگوں کو اعلیٰ قسم کی ایسوسیشن دی جائے گی۔ ذمہ دار حکومت کا وعدہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈینز کے لیے کمیشن رینکس کا بھی وعدہ کیا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کنکلوژن یہ نکلا کہ مسلمانوں کی تاریخی جدوجہد نے ان کی شناخت کی تصدیق کی۔ مسلمانوں نے مطالبات کے حل کے لیے اپنی سیاسی جماعت کو منظم کیا، یعنی آل انڈیا مسلم لیگ جماعت کو منظم کیا۔ انہیں ہندوؤں نے ایک الگ قوم کے طور پر بھی تسلیم کیا، انگریزوں نے سیاسی ڈومین میں ان کے کردار کو قبول کیا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 6 نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔